علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے۔ ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے، آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطہ عدل کہاں ہے؟
कैसे बैलेंस जो है स्ट्राइक किया जाए, मर्दों के हुकूक और फराइज और खवातीन के हुकूक और फराइज, इसमें सही तरीन इक्वेशन है क्या? इसी तरीके से फर्द और इज्तिमा, फर्द और रियासत, या तो यह कि इंसान की इंफरादी आजादी इतनी जा रही है, मादर पिदर आजाद, जिसका मजर यह है कि आज इंग्लिस्तान में दो मर्द भी मियां और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं, कानून तस्लीम करेगा हस्बैंड एंड वाइफ, उनको वही हुकूक हासिल हो, यह है वो आजादी। और या फिर यह है कि जो रूस में है या दूसरे ममालिक में है कि आजादी बिल्कुल खत्म, और मालूम हुआ कि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी है, मुस्तबिदाना निजाम है, इनके दरमियान नुक्ता अदल कहां है? इसी तरह सरमाया और मेहनत, अगर जरा सा सरमाए को छूट मिलती है वो मजदूर का खून चूसता है और उसका हक उसको नहीं देता। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है कि ख्वाजाज खूने रगे मजदूर साजद लाले नाब, अज जफाए देह खुदाया किश्त देह का ना खराब, इनकलाब इनकलाब है इनकलाब। एक तरफ सरमायादार है जो मजदूर की रगों में से खून निचोड़कर सुर्ख शराब का पैमाना लेकर बैठा हुआ है, वो दर हकीकत मजदूर का खून है जो पी रहा है। एक तरफ वो जमींदार और जागीरदार है जो काश्तकार का खून जो है चूस रहा है। तो ये या तो ये इंतहा है, और या ये है कि अगर जरा आप मजदूर को या उस कारकुन को थोड़ा तहफ्फुज दीजिए तो वो काम नहीं करता। हमारे यहां पिछले दौर में यही हुआ था। मैं ये बरबला कहता हूं, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि भुट्टो ने वाकया ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसने मजदूर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी थी, काश्तकार को अपनी इज्जत का एहसास दिया था कि मैं भी इंसान, मेरे भी हुकूक हैं। लेकिन नतीजा उसका नेगेटिव निकला, मजदूर ने काम करना छोड़ दिया, मईशत की गाड़ी खत्म हो गई। वो चीज के जो मुतवाजिन हो, जिसमें मजदूर को उसका हक मिल रहा हो और पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जायज मजदूरी उसको मिल गई हो, जिसमें कि इंसान किसी सरमायादार की रैयत बनकर न रह जाए। दूसरी तरफ यह कि सरमाए के लिए भी जो उसका सही है कि उसको इंसेंटिव मिले, वो मैदान में आए, उसके अंदर रिस्क लेने के जो है वो सलाहियत पैदा हो। इन दोनों चीजों को कैसे मुतवाज़िन किया जाए? वाकया यह है कि यह है वो पेचीदा मसाइल जिनका हल कुरान में है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमने खुद इन चीजों के लिए दूसरों के सामने झोली पसारी हुई, हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं। हमारा हाल क्या हुआ था इस सदी के शुरू में? मुस्तफा कमाल पाशा ने जब तुर्की में इस्लाम के आयली कवानीन भी मंसूख किए, नोट कीजिए इसको, ये इसी सदी के वो सदमे हैं जो हमने उठाए हुए हैं। और गाहे गाहे बादशाह किस्सा पारी नरा, ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सी नरा। इस सदी में क्या नहीं हुआ? अरबों की रिवोल्ट तुर्कों के खिलाफ, उनके पीठ में जो खंजर घोंपा, और एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर लिए। मगरबी साम्राज्य का दौर शुरू हो गया। उसका एक रद्द अमल मुस्तफा कमाल पर इस दर्जे शदीद हुआ, उसने हर चीज जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको खत्म कर दिया, मुल्क बदल कर दिया। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के ज़िमन में यहां तक गया कि फैमिली लॉज भी, रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ज़ाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने यहां नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है। आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं, कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निजाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है, जो खालिस मगरिब की तहजीब की एक भीख है जो मांगी जा रही है। काश कि आज कुरान के उस असल एजाज की तरफ, जो उसका असल मौजज़ा इस दौर के लिए, मैंने अर्ज किया कि एजाज कुरानी का वो मौजज़ा कि वो फसाहत और बलागत की मेराज है, वो या तो एप्रिशिएट कर सकते हैं अहले अरब, और अहले अरब में से भी हकीकत में वो जो कदीम जाहिली शायरी के जानने वाले हैं जो बहुत कम रह गए, अब वो जान सकते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो क्यों ज़बानें गुंग हो गई थी, क्यों कोई एक शख्स झूठ मूठ को भी मुद्दई बनकर नहीं आ सका।
کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال. اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے. قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نزارت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں، 11 نکاح آپ کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، 3 الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہیں، سرمنز کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نزارت. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے، یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہیں، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. He translated these things into actuality. ایک حقیقت، ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ، ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ، یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے.
لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا